ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک نہیں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، وہ کسی قوم کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ آج کے اس موضوع کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو دنیا کا ہر معاشرہ جو ہے وہ امن و رحمت کا معاشرہ بن سکتا ہے، وہ محبت و الفت کا معاشرہ بن سکتا ہے۔ وہاں سے نفرت کے بیجوں کی جگہ پہ اور نفرت کے جو پودے ہیں ان کی جگہ پہ محبت کے گلستان جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عفو و درگزر۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات پاک کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کائنات کے سارے انسانوں بشمول انبیاء کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کی جو معراج تھی، میں عفو و درگزر کی معراج نہیں کہہ رہا، عفو و درگزر کی معراج کی جو معراج ہے وہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو عطا کی تھی۔ سیرت پاک کا جب مطالعہ کرتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور یہی بات تھی جس پہ اسٹڈیز ان ماسک میں جو بہت مشہور ہسٹورین تھا لین پول، اس نے کہا تھا کہ میں حیران ہو گیا ہوں، یہ جو عمل فتح مکہ کے وقت عفو و درگزر کا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا، کہتا ہے یہ انسان کے تصور سے بھی ماورا ہے کہ کوئی انسان ایسے معاشرے کا فرد ہو، وہ ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے میں پیدا ہوا ہو، ایسی قوم میں پیدا ہوا جن میں جو بدلہ لینا یا انتقام جو ہے وہ نسل در نسل اور صدیوں تک چلتا تھا، وہاں کھڑے ہو کے کہنا لا تثریب علیکم اليوم۔ اب وہاں کون کون سے لوگ کھڑے ہیں؟ وہاں وہ شخص کھڑا ہے جو ان کو کعبۃ اللہ میں عثمان بن طلحہ داخل نہیں ہونے دے رہا ہجرت کی رات کو، اور اس کو پھر چابی عطا کی جا رہی ہے، اور صرف چابی نہیں دی، کہا تمہاری نسلوں تک یہ کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے کسی ظالم کے۔ اور آج بھی جو شیبی ہیں جن کے پاس آج وہ چابی ہے وہ اسی عثمان بن طلحہ کی نسل سے ہیں۔ اب سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوصلہ نہیں، میں کہوں گا کلزم عفو ہے کہ جو وحشی حبشی کو سب سے عزیز ترین چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت پہ اللہ کے محبوب اتنے دکھی ہوں اور کہیں کہ کون ہے جو حمزہ پہ روئے، تو اس کو بھی معاف کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال عفو ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سیدہ زینب اتنی پیاری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی شہادت حبار بن اسود کے جس وہ نیزہ مارنے سے ہوئی ہے، اس کو بھی اس دن معاف کر دیا۔ کس کس کا نام لوں؟ ابو سفیان خدا اور رسول کا اتنا بڑا دشمن تھا، اس کے گھر کو امن کی جائے قرار دے دیا گیا، اور صفوان بن امیہ جو تھا، امیہ بن خلف کا بیٹا، اس کو معاف کر دینا۔ کعب بن زہیر جو ساری عمر ان کے رسول اللہ کے خلاف لکھتے رہے، ان کو معاف کر دینا۔ اکرمہ بن ابو جہل، یہ میں تفصیل کرنے شروع کروں تو شاید میرے پروگرام کا ختم ہو جائے۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کا جو سبق دیا، اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ پھر طائف کے معاملات جو ہے اس کو کون تاریخ کا طالب علم بھول سکتا ہے کہ وہاں پہ فرشتہ کہے کہ میں گرا دوں یہ پہاڑوں کو، کہے نہیں میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ احد میں دندان پاک زخمی ہے، چہرہ انور زخمی ہے، اس کے باوجود کہیں گے یا اللہ ان کو میری پہچان عطا کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ کون کون سا موقع آدمی یاد کرے، وہ دیکھیں نا جو زید بن ثنا یہودی جو تھا، زید بن ثنا، وہ کیسے مسلمان ہوا، یہ میری تفصیل جو ہے میرے اسکالر حضرات بیان کریں گے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ پھر وہ آدمی جو تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے اور ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما ہے، کس طرح اس کو معاف کیا، وہ تفصیل بھی یہ بیان کریں گے آپ کو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آتا ہے نا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ارشاد پاک یہ تھا صحابہ کو کہ میرے صحابہ تم اما نہ بنو، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اما کیا ہے؟ اس کا میں ترجمہ شعر کی زبان میں اگر کروں تو کسی نے کہا تھا کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے برائی کے بدلے میں برائی نہ کرنا، اس کو اما نہیں کہتے، بلکہ برائی کے بدلے میں اچھائی کیا کرنا، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرنا، اس کو اما کہتے ہیں۔
برائی جو تم سے چھینے تم اس کو عطا کرو، جو تم سے دور ہو تم اس کو نزدیک کرو۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں عمل کر کے دکھایا، اولیاء کرام نے۔ اسی لیے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرمایا کرتے تھے، اگر برائی جب انسان کرتا ہے تو ایک کانٹا بوتا ہے، جب کوئی دوسرا اس کے بدلے میں برائی کرتا ہے تو وہ بھی ایک کانٹا بو دے گا۔ تو فرمایا اگر برائی کے بدلے میں تم بھی برائی کرتے چلے جاؤ تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تم برائی کے بدلے میں اچھائی کرو تاکہ کانٹے زیادہ نہ ہو، پھول زیادہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پاکستانی معاشرے میں، اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو سچی بات یہ، میں تو ساری رات یہ پڑھتا رہا، اور پھر وہ جو علامہ اقبال نے جس طرف اشارہ کیا کہ جب جنگ حنین میں 6000 قیدی عورت اور مرد پکڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جب شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، اور وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑا پراثر واقعہ ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں وہ سارا واقعہ پڑھتے ہوئے۔ تو علامہ نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ جب وہاں پہ انہوں نے جو صورتحال دیکھی تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف بھی کر دیا۔ پھر قبیلہ طے جو تھا، جو ان کا تھا مشہور حاتم طائی کا جو قبیلہ تھا، جب ان سے جنگ ہوئی اور ان سب کو قید کر لیا، اور حاتم طائی کی بیٹی جب آپ کی بارگاہ میں لائی گئی تو اس کے سر پہ چادر تک نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنی چادر اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ڈالی، اور یہی نہیں کیا، پھر اس کی سفارش پہ وہ سارے لوگ ہزاروں جو تھے وہ قیدی رہا کر دیے۔ علامہ نے کمال اس پہ لکھا ہے، علامہ لکھتے ہیں کہ دخ ترکت راہ چوں نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بے پردہ بچی پیش ہوئی جو تھی حاتم طائی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر خود اس کو پیش کر دی۔ علامہ نے اگلا شعر جو کہا مار دیا، کہا روز معاشر اعتبار ماست او، در جہاں ہم پردہ دار ماست او، روز معاشر ہمارا بھی اعتبار تو اسی ذات والا صفات پر ہے کہ وہ ہمیں بھی اس جہان میں اپنے پردہ میں چھپا لیں گے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عفو درگزر ہے، میں جب یہ پڑھتا ہوں سارے واقعات میرے ذہن کے اندر تازہ ہیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ہی کلزم عفو نا، بڑا مشکل ہے یہ کرنا۔ میں نے پاکستان میں بڑے لوگ، میں یہ اگر کہوں کہ دینی حلقے، دنیاوی معاملات تو چھوڑ دیجئے، جو کچھ ہم اسمبلی کے فلور پہ، جو کچھ ہم یہ جو ہے ٹیبل، یہ جو ٹاکس ہوتی ہیں پولیٹیکل ٹاکس، یہ جو روز ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح سیاستدان آپس میں جو زبان استعمال کرتے ہیں، شرم سے آدمی کا سر جھک جاتا ہے۔ لیکن میں دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں، گراوٹ کی ان سطحوں پہ آ گئے ہیں جہاں عفو درگزر کا سبق جنہوں نے محراب و منبر سے، خانقاہوں سے دینا تھا، وہاں اب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، سور کا بچہ، کتی کا بچہ، کتے کا بچہ۔ یہ میں نے بڑی مہذب ان میں سے کچھ الفاظ نکالے ہیں، اس سے بہت آگے، اور ہاتھوں کے ایسے غلیظ اشارے، اور یہ بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو پیر، علامہ، فہامہ، پتہ نہیں اتنے القابات کہتے ہیں۔ میں نے میرا ہمیشہ کبھی کسی سے ذاتی اختلاف اللہ کے فضل سے نہیں رہا، لیکن نظریاتی طور پہ اگر میں سمجھوں کوئی بات نظریات کے خلاف ہے تو اس پہ میں، ایک میرا مزاج ہے، میں بہت پھر وہ معاملہ سخت ہوتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا 3 آدمیوں کو میں نے اس پاکستان میں دیکھا، ڈاکٹر طاہر القادری، مولانا الیاس قادری، اور تیسرے یہ جو تبلیغی جماعت کے ہیں، مولانا کیا نام ہے جی ان کا، طارق جمیل۔ یہ تینوں کو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ان سے اختلاف شدید ترین کیا، انہوں نے جواباً گالی کسی کو نہیں دی۔ یہ ہوتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ طاہر القادری صاحب کے پاس ایک بندہ ہے، ان کا اجلاس تھا، تو اس نے کہا جی کہ وہ غازی صاحب تو آپ کے بہت خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ میرے خلاف نہیں ہے، وہ نقطہ نگاہ، ان کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے اس میں اگر وہ سمجھے کہ کوئی بات نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے تو ان کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ پھر وہ سٹینڈ لے جاتے ہیں۔ میں نے کئی باتیں ان کی جو تھی ناموس رسالت کے بعض معاملات میں ان سے بڑا شدید اختلاف ہوا۔ مولانا الیاس قادری کے جب مریدوں نے کہا کہ ان کے بال کو جو ہے موئے مبارک، میں نے سخت شدید اختلاف کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، رجوع کیا، اپنے معاملات سے رجوع کیا۔ طارق جمیل صاحب پہ لوگ تنقید کرتے ہیں، میں نے ان کو گالی دیتے نہیں دیکھا۔ اور چوتھا آدمی جو میرے ذہن میں 5واں ہے، وہ ہے پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، رضائے مصطفیٰ کے چیف ایڈیٹر، 100 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ انہوں نے شدید تنقید کی، سخت بعض الفاظ جو تھے وہ استعمال کیے۔ تو پیر کرم شاہ صاحب سے لوگوں نے کہا مولانا ابو داؤد صادق نے آپ کے خلاف لکھا، کہنے لگے الحمدللہ
ابھی ایسے بزرگ اس ملک میں موجود ہیں جو ہماری بھی اصلاح کرتے ہیں اگر ہم سے کوئی کسی طرح کی غلطی ہو جاتی ہے. یہ بڑے لوگ تھے. مولانا علامہ منیر احمد یوسفی پکے ٹھکے صوفی کو میں نے دیکھا, لوگوں نے کہا جی فلاں آدمی آپ کے خلاف بہت باتیں کرتا ہے, کہنے لگے دعا کرو میں اپنی اصلاح کروں گا. وہ واقعی میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی غلطی انہوں نے دیکھی ہوگی. یہ لوگ اب نہیں ہیں. اب آپ جا کے کسی کو معمولی سی, میں نے پچھلے دنوں کسی کی اصلاح کی کوشش کی, بتایا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ یہ پروٹوکول کے چکروں میں نہیں پڑتے. ایک طوفان مچ گیا, نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا یہ غیرت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے اپنی دکھاؤ. اس وقت ہمارے معاشرے کو یہ ضرورت ہے کہ عفو درگزر کی بیماری اتنی سرایت کر گئی ہے, تبھی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹے جو ہے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں, آپ روز دیکھتے ہیں, بھائی بھائی کو, دوست دوست کو. اور یہ عفو درگزر جو ہے یہ اگر ختم ہو جائے, خاندانی نظام ہمارا برباد ہو رہا ہے. طلاقیں جو ہیں ان کی نسبت, ان کی ریشو کتنی پہنچ رہی ہے. گھروں میں نا اتفاقی, اساتذہ کو جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ مار رہے ہیں, فزیکل ان کو مار رہے ہیں, قتل تک نوبتیں پہنچ رہی ہیں.